یہ مطلب بس سن لیجئے، میں مختصر کر دوں گا، ذرا مصائب کو بھی کل سے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں 1 گھنٹے کی گفتگو کر پاؤں گا۔ دیکھیے، ماں 3 وہ کام کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچئے وہ کون سا ایسا کام ہے کہ ماں 3 ایسے کام کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ پہلا، وہ حمل کا زمانہ، وہ پریگننسی کی پیریڈ، وہ 8-9 مہینے 2-2.5 کلو کا بوجھ لے کر کے کبھی یہاں جانا کبھی وہاں جانا، کبھی بچوں کے لیے ٹفن تیار کرنا، کبھی شوہر کے لیے ناشتہ بنانا، کبھی ساس سسر کی خاطرداری کرنا، کبھی نند بھاور دیور، نہ جانے پورے یہ سماج ہے نا، یہ ایک ماں ہے۔ نہیں، میں رکتا ہوں یہاں پہ، رکیے، خدا نہ کرے کہ کسی کو اسٹون پرابلم ہو، ٹھیک ہے مثال ذرا سا ہٹ کے ہے مگر سمجھ میں آئے گی۔ یہ 10 گرام کا، 20 گرام کا، چلیے 50 گرام کا بہت بڑا پتھر ہو گیا، 100 گرام کا، کیا ہوا؟ ہاں اسٹون پرابلم ہے سر یہاں پہ۔ کب ہے آپریشن؟ کل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں کل۔ ہم صاحب جب پہنچے آپریشن ہو چکا ان کا، ہو گیا آپریشن۔ اب انہوں نے جو ہے موبائل نکالا اور نکالنے کے بعد کہا عرفان بھائی یہ دیکھیے آپ اس میں کتنا بڑا پتھر ہے۔ میں نے کہا کہاں تھا؟ کہا یہاں پر تھا۔ میں نے کہا اب کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ کتنے گرام کا تھا؟ کہنے لگی کہ وہ 40 گرام کا تھا۔ 50 گرام، آپ جو بھی حد سے زیادہ سوچ لیجیے کتنے گرام کا رہا ہوگا۔ کہنے لگے 50 گرام کا ایک اسٹون، ایک پتھری، ایک پتھر تھا۔ میں نے کہا اب کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑی وزنی چیز تھی جو ہمارے اب بدن سے نکل گئی، بڑا سکون مل رہا ہے بہت۔ میں نے کہا جب تک تھا تو کیسا لگتا تھا؟ کہا کہ دل ہی نہیں لگتا تھا، وہی درد، وہی اذیت، وہی پریشانی، وہی۔ ارے تھا تو 40 گرام کا، تھا تو 50 گرام کا، مگر کتنا وزنی لگتا تھا۔ جب تک تھا اذیت ہوتی تھی۔ خدا کی قسم ماؤں کو جھک کر سلام کرنا چاہیے کہ جب ہمارا اور آپ کا وجود اس کے شکم میں تھا اور جب جیسے جیسے مہینہ اور دن گزرتا جاتا تھا اس کے وزن میں بڑھوتری یعنی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ جب وہ آدھا کلو کا تھا وہ اور خوش ہوتی تھی، وہ اور زیادہ وزن ہوا وہ اور خوش ہو گئی، وہ 1 کلو کو ہوا وہ اور خوش ہو گئی۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پھر جب اس نے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے جب مسکرا کر کے کہا کہ تمہارے بچے کا وزن بڑا اچھا ہے، تو اس نے مسکرا کے کہا کتنا ہے؟ کہا 2.5 کلو کا بچہ تمہارے شکم کے اندر ہے۔ وہ مسکرا کے کہتی ہے الحمدللہ، ایک 50 گرام کا پتھر اگر ہمارے یہاں آ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سلام ہو ماں پر جو ہمارے شکم میں ہونے پر خوش ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اسی ماں کو بھول جاؤ گے؟ اچھا سال بھر میں ایک برسی کر لو گے، بس یہی ہوگا؟ کیا وہ تمہیں تمہارے ولادت کے بعد 24 گھنٹے میں کیا 15 سے 20 دفعہ اپنا شیر نہیں پلاتی تھی؟ 15 سے 20 دفعہ؟ کیا اس نے تمہارے خاطر اپنی نیند کو نہیں قربان کر دیا؟ تو کیا مختصر کروں، کیا ماں کی خدمت کرو۔ پہلی دفعہ جو حضور نے کہا ریزن کیا ہے؟ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ، بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ پیش کر رہا ہوں، دیگر علماء اکرام ہیں وہ اور بھی انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، مسلسل یہاں لوگ آتے رہتے ہیں۔ کیا؟ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکم میں یہی تو لے کر کے تمہیں پروان چڑھاتے۔ اچھا ایک بات اور دیکھو، یہ آپ نے دیبل بھائی بھی نہیں سنی ہوگی، جو کیونکہ ان کے سامنے ایک دفعہ ہم پڑھ چکے اس کو، مگر آپ کی خدمت میں میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، آپ نے اور لوگوں سے یہ سنا ہوگا۔ دیکھیے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ کیا مطلب کیا حامل ہو، جب پیٹ میں تھے تو ہمارا کیا غذا کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ سارے لوگ کہیں گے کہ ہم زندہ تھے تو ماں کے خون کے ذریعے۔ اچھا ماں کا خون، اپنی زبان میں کہا جائے، اچھا ماں کا خون چوس رہے تھے؟ ہاں ماں کا خون چوس رہے تھے ہم، یعنی ماں کا خون ہمارے جسم میں آتا تھا تو ہم زندہ تھے۔ اللہ اکبر،
اب جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ ماں وہ ہے کہ جب اس کے شکم میں تھے تو اپنا خون پلا رہی تھی، اور جب شکم سے باہر آ گئے تو اپنا شیر پلا رہی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے آپ کے بال جھڑنے لگیں گے، آپ کے ناخن میں کمزوری آ جائے گی، آپ کو چکر سا آنے لگے گا، آپ کو وومٹنگ ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں اگر ایسا ہوگا تو آپ دوبارہ کچھ ایسا کام کر پائیں گے؟ کیا اس کنڈیشن میں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں؟ گھبرائیں گے۔ لیکن یہ ماں ہوتی ہے جو آپ کی ولادت کے بعد آپ کے بھائی یا بہن کی ولادت کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ چکر پہ چکر آنا، جو چیزیں اس سے بہت زیادہ پسند تھی اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ نہیں، کیوں؟ میں نے کہا کیوں چھوڑ رہی ہیں آپ؟ کہا یہ میرے بچے کو نقصان کرے گی۔ میں نے کہا بچہ کہاں ہے؟ کہا شکم میں ہے۔ میں نے کہا تمہیں معلوم کیسے ہے کہ وہ زندہ بچے گا؟ کہا وہ بچے نہ بچے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں وہ تو کروں جو میں کر سکتی ہوں۔ تو کیا ہم ان ماں باپ کو فراموش کر دے؟ میں نے کہا کہ میرا موضوع بدل گیا، کل سے اپنے موضوع پہ رہوں گا انشاءاللہ، لیکن آج کی شب نہ پیش کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہے، رات گزر جائے، کوئی اپنے آنچل کو پھیلائے بیٹھا۔ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، توقع سے زیادہ، یعنی ہماری امید ہو کہ ہمیں یہاں سے یہ گفٹ ملے گا جو ہم نے امتحان دیا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی تحفہ تمہیں دے دے تو کیا خوشی ہوتی ہے؟ وہی خوشی ہمارے مرحومین کو ہوتی ہے جب یہاں سے آپ ایک صلوات پڑھ دیں، ایک اصال ثواب کا سورہ حمد پڑھ دیں، ایک سورہ یاسین پڑھ دیں، کسی کو کپڑا دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی سے مسکرا کے بات کر لیں اور کہیں کہ اس کا ثواب ہم نے اپنے مرحومین کو بخشا، تو وہ تحفے ان کی جب بارگاہ میں پہنچتے تو ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ تحفہ پا کے خوش ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ دوسرا مطلب یا رسول اللہ پھر؟ کہا پھر ماں کی خدمت کرو۔ ایک چیز تو سمجھ میں آئی کہ ہاں بھائی یہ ماں ہی ہے جو اس وزن کو اٹھائے رہتی ہے، وہ بھی 8-9 مہینے تک۔ کہا دوسرا جو ہے معاملہ وہ ولادت کا مرحلہ ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہے، باپ نہیں شریک ہے، اس لیے جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جب ولادت ہوتی ہے تمہاری یا ہماری تو تمہاری ماں کو ایسا درد ہوتا ہے جیسے لگ رہا ہے کوئی ہڈی توڑ دیا ہو، اس درد کو باپ برداشت نہیں کرتا، ماں برداشت کرتی۔ اور ایک جملہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہوں، لوگ مبارکباد تو دیتے ہیں مگر دوسرا سوال یہی ہوتا ہے بھائی نارمل ڈیلیوری یا سیزر ہوا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ارے وہ جہاں دیکھیے صاحب وہی، اب تو نارمل کہاں، وہی سیزر آپریشن ہو گیا۔ تو جانتے ہیں آپریشن، آپ بیٹھے ہوئے نا تھوڑا سا ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی ہوگی، ہے نا؟ ایسی زمین پر جس خاتون کا آپریشن ہو چکا ہے اگر اس کو سلا دیجئے تو صبح اٹھ نہیں پائے گی، یعنی صحیح سے۔ کیوں؟ یہ ہے او ٹی، آپریشن تھیٹر، اندر خاتون کو لے گیا ڈاکٹر، گردن جھکاؤ اور جھکاؤ اور جھکاؤ، کہاں تک؟ آپ اپنا سر اس گھٹنے تک لے آئیے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہ میرا بچہ ہے۔ کیوں؟ گھبراؤ نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں جھکوں کیوں؟ کہا تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں ہمیں ایک انجیکشن لگانا ہے، وہ انجیکشن کہاں؟ ہاتھ میں نہیں لگے گا، پیر میں نہیں لگے، کہاں لگے گا؟ وہ ریڑھ کی ہڈی میں لگے گا، اور جب بھی ٹھنڈ کا زمانہ آئے گا تو اس ماں کو اس درد کی یاد آئے گی، مگر پھر بھی وہ ماں دوسرے بھائی یا بہن کے لیے آپ کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس لیے حضور نے کہا جاؤ کس کی ماں کی خدمت کرو۔ کیا انہیں ہی ہم بھول جائیں جس نے اتنی؟ اچھا دیکھیے آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا جو ہمارا بھی ہے، ذرا سا کیوں اچھا انجیکشن کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ بے ہوش ہو جائے، وہ حصہ سن ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا پیٹ، یعنی بلیڈ لگایا جائے اس کو پتہ نہ چلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹاکا لگا دیا گیا۔
اب ظاہر سی بات ہے بچے کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے. اب تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آئے گا تو آپ ملیے، مبارک ہو، اس کا ایک ہی سوال ہوگا، اس کو اپنی ٹینشن نہیں ہوتی. میرا بچہ سلامت ہے؟ ہاں تمہارا بچہ سلامت ہے، مگر ہائے رے وہی بچے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں. معاف کیجیے گا، یہی انداز ہے. میں چاہتا ہوں کہ باتیں دلوں میں اترے، سن کے نہ رہ جائے، عملی میدان میں اترے. سر عملی میدان میں اترے. اگر زندہ ہے تو ان کی اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ رب راضی ہو جائے. ورنہ اتنا پچھتاوا ہوتا ہے ان کے گزر جانے کے بعد کہ خالی ہاتھ مل کے رہ جاتے ہیں. ارے موقع ہی نہیں ملا. اگر پوچھنا ہے موقع کہ ان کو، یعنی اس دنیا میں جو پردیس رہتے ہیں ان سے پوچھو ماں باپ کی خدمت کرے، کیا کرے، دل تو چاہتا ہے مگر وہ وہاں ہم یہاں. جاؤ ماں کی خدمت کرو. یا رسول اللہ پھر جاؤ ماں کی خدمت کرو. کہنے لگے اب کیوں؟ کہنے لگے ایک کام اور ہے جو باپ نہیں کر سکتا، ماں کر سکتی. کہا وہ کام کون سا ہے؟ کہا یہی تو ماں ہے جو سال، 1.5 سال، 2 سال تک اپنا شیر جگر تمہیں پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، فیڈنگ کراتی ہے. ورنہ مارکیٹ سے آپ لے آئیے، یقین ہے اصلی ہے. سبحان اللہ، یقین ہے اصلی ہے، یوریا تو نہیں ملی ہے اس میں، کہیں کوئی لکوڈ تو ڈال کر کے اس کو وائٹ نہیں کر دیا گیا، کہیں کوئی دوا تو نہیں ہے. آج کی بہت سی مائیں اس پر ہی ڈیپینڈ ہو گئی ہیں. دیکھیے سائنٹیفکلی کچھ بات میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں کا تجربہ ہوگا، جو مائیں اپنے بچوں کو، یہ سب ریسرچ ہے جو سامنے آتی ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تو آپ کو شاید مل بھی جائے، یا جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے ان سے معلوم کریں. جو مائیں اپنا شیر، اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلاتی ہے وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. جوانی میں بھی مائیں جب ضعیف ہو جاتی ہیں تو بھی بہت زیادہ محبت. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جگر کا خون ہے جو دودھ کی شکل میں اسے پلا رہی ہے، پلا رہی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں ڈبے کا نہ پلاؤ، بھینس کا مت دو، نہیں، ٹھیک ہے دیجئے. بہت سی خواتین میں یعنی اتنی غذا نہیں ہوتی کہ بچے کا پیٹ بھر جائے تو مجبوری ہے یہ. لیکن بہتر یہ ہے اگر چاہتے ہو بچہ بس تمہارا رہے. کتنے کیسز آ رہے ہیں سامنے، فورن میں زیادہ ہے، ہمارے یہاں بھی اب، کہ ہم اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے ہم باہر کے دودھ پر ڈیپینڈ تو ہیں مگر اپنے بچے کو وہ نہیں پلا رہے ہیں جس کو پلانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ایک طرح کا ظلم ہے اپنے بچوں پر. کس لیے کہ جب جوانی میں بھی پاسبل کہ ہو سکتا ہے، ریسرچ یہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت نہ ہو اس بچے کے اندر جو اس بچے کے اندر ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ سال، 1.5 سال، 2 سال پیا ہے. اس میں ملاوٹ تھی. ہاں ماں کے دودھ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، کیا نہیں معلوم آپ کو؟ وہ محبت کی ملاوٹ ہوتی ہے. وہ ملاوٹ ایسی رہتی ہے کہ وہ ملاوٹ ماں اور بیٹوں کا جوڑ جو ہے بانڈ اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ ماں اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو روزانہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اپنے باپ کو یاد کرتا ہے. عزیزان محترم، ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر زندہ ہیں تو واقعی آج جائیں